الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کی حمد جو ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا رب العالمین کہ جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب حمد جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک حمد وہ ہوتی ہے کہ کسی کی اختیاری خوبی پر تعریف کر دینا، یعنی مطلقاً اگر کسی میں کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو اس خوبی پر تعریف کر دینا۔ اور دوسری حمد یہ ہوتی ہے کہ کسی کا اس پر احسان ہو، اس احسان کے بدلے میں جو ہے حمد کرنا، وہ در حقیقت شکر کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جب ہمیں کوئی نہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اگر اس نعمت کے مقابلے میں ہم جو ہے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ جو ہے شکر کہلاتا ہے۔ حمد وہ ہوتی ہے، حقیقی جو حمد ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو کسی کی اختیاری خوبی پر کی جائے، یعنی کسی نعمت کے مقابلے میں نہ ہو، اور شکر جو ہے وہ ہوتا ہے جو کسی نعمت کے مقابلے میں ہو، یعنی کسی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ کی جائے۔ اللہ رب العزت کی حمد کرنے کے جو ہیں بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت اسے نعمت دے اور وہ بندہ اس نعمت کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی حمد اور شکر کرے تو اللہ رب العزت اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ رب العزت اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرتا ہے یا اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کو یہ حمد جو ہے یہ اس نعمت کے مقابلے میں بھی زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے، یعنی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے اسے نعمت عطا کی ہے اس نعمت سے زیادہ محبوب جو ہے اللہ رب العزت کو وہ اس کی حمد کرنا، اس کا حمد کرنا اور اس کا شکر کرنا جو ہے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حمد جو ہے خطبے میں حمد پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ مستحب ہے، اور جس وقت چھینک آئے تو چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کوئی حرام کام کرتا ہے تو اس کے بعد اگر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حرام ہے، اور بعض اوقات ایسا کرنا جو ہے کفر کی منزل تک بندے کو لے جاتا ہے۔ تو ہرگز بھی کبھی بھی کوئی حرام کام کرتے ہوئے جو ہے اللہ کی حمد بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔